بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں فرشتے آتے ہیں اور گھر میں جادو ٹونا وغیرہ نہیں ہوتا۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والے لوگوں کو خون کی کمی کبھی نہیں ہوتی اور اس سے جسم میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ انڈا کھا کر چائے پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ صبح نہار منہ 2 انڈے کھایا کریں اور اس کے بعد ناشتہ کیا کریں، آپ کا جسم پھول جائے گا۔ چہرے کو خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلو بخارا کھانا چاہیے۔ آلو کا رس آنکھوں کے نیچے لگائیں اور 10 سے 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ آلو ایک قدرتی بلیچ ہے جو آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناخن کاٹ کر گھر میں دفن کر دیا کریں، اس سے گھر میں سانپ نہیں آتے۔ صبح کے وقت دہی کھائیں، دماغ تیز ہو جائے گا۔ سرسوں کے آئل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ روزانہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سوئیں۔ ناف میں 3 قطرے ڈالیں، کافی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ ایک دم زیادہ کھانا مت کھائیں، اس سے معدے میں دشواری آتی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ اسپاغول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ 1 یا 2 دن چھوڑ کر یا پھر کبھی کبھار استعمال کریں۔ سوتے وقت اوندھے منہ نہیں سونا چاہیے، اس طرح سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نزلہ زکام رہتا ہو یا پھر گلے میں خراش ہو، 4 یا 5 خشک خوبانیاں کھا کر 1 کپ ہلکا نیم گرم دودھ پی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پھٹی ایڑیوں کے لیے نیم کے پتوں کے پاؤڈر کو سرسوں کے تیل میں مکس کر کے لگائیں اور خشک ہونے پر دھو لیں۔ اس کے بعد ویسلین کا مساج کیجیے، آپ کی پھٹی ہوئی ایڑیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ جو لوگ بالوں میں بہت زیادہ یا پھر بہت کم کنگھی کرتے ہیں تو ان کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں۔ روزانہ رات کو باقاعدگی سے بالوں میں کنگھی یا برش پھیرنے سے سر کی جلد میں دوران خون تیز ہوتا ہے۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے لازمی استعمال کریں، گھی کی روٹی کے بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ ناشتے کے وقت 1 سیب استعمال کیجیے، کبھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت میں پئیں۔ 1 دن چھوڑ کر تخم ملنگا یا اسپاغول کا چھلکا استعمال کریں۔ روزانہ 7 کھجوریں کھائیں۔ صبح کے وقت بھگو کر رکھے ہوئے بادام چھیل کر کھا لیں، کبھی آپ پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ادرک، سونف اور دار چینی، پودینہ، چھوٹی الائچی، تمام چیزیں تھوڑی مقدار میں لیں، زیادہ نہ لیں۔ ان کا قہوہ بنا کر 1 کپ پئیں، آدھا لیمو بھی ملا سکتے ہیں۔ 1 دن چھوڑ کر 1 دن پئیں، آپ کا وزن بے تحاشا کم ہو جائے گا اور آپ جوان نظر آؤ گے اور آپ کی سکن ٹائٹ ہو جائے گی۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لوز موشن اور متلی وغیرہ ہو تو چند قطرے لیمو، لونگ اور پودینے کا قہوہ بنا کر پئیں۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اخروٹ کھاتے رہو، جسم میں طاقت آئے گی۔ منہ دھوتے وقت چہرے پر ہلدی، دودھ اور بیسن کو ہم وزن ملا کر لگاؤ، 20 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لو، آپ کا چہرہ جھریوں سے پاک ہو جائے گا، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ لوکی کا استعمال کرنے سے گرمی کم لگتی ہے، بلغم خارج ہوتی ہے، دمہ کے مریضوں کے لیے بہترین ہے اور یہ بالوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ کھجور کھانے سے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔
چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے پیٹ پھول جاتا ہے اور اس سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو گڑ کی دونی اپنے جسم پر لینے سے فوراً خارش میں آرام آ جائے گا۔ اگر اچانک بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہو تو چھوٹی سی مصری منہ میں رکھنے سے کھانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا لیموں کا پانی ملا لیا جائے تو دانت بہت جلدی صاف ہو جاتے ہیں اور نہ ہی آپ کے دانتوں میں کیویٹی ہوگی۔ اگر پیشاب آئے تو زیادہ دیر تک روکنا نہیں چاہیے، اس سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹا دیں تو انہیں تکلیف اور خارش نہیں ہوگی۔ صبح اٹھتے ہی فوراً چہل قدمی کرنے سے انسان ساری زندگی جوان رہتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتے ہیں تو کھٹے پھلوں کی خوشبو سونگھنے سے اس سے آپ کے جسم میں توانائی پیدا ہوگی۔ روزانہ اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بچوں کے لیے کھانسی کا شربت گھر میں تیار کریں۔ چھوٹی سی ادرک، تلسی، بڑی الائچی اور کالی مرچیں لے کر انہیں پانی میں جوش دیں۔ جب یہ پک جائیں تو چولہا بند کرنے کے بعد انہیں ٹھنڈا کر لیں۔ اسے ذائقہ دار اور مزیدار بنانے کے لیے حسب ضرورت شہد شامل کر کے بچوں کو پلا دیں۔ بچوں کی بلغمی کھانسی خشک کھانسی کے لیے بہت زیادہ مؤثر علاج ہے۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو اس نظر کو اتارنے کے لیے باوضو حالت میں 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ اول آخر درود پاک ضرور پڑھا کریں انشاءاللہ۔ اس طرح بچے پر دم کرنے سے نظر بد جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور یہ عمل تقریباً 3 دن تک ضرور کیا کریں۔ کھیرے کا ٹکڑا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتے ہیں اور اس سے ہلکے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام ضرور لکھیے۔ کچا امرود کھانے سے ہاتھ، پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایلو ویرا جیل کے نشانات کو ختم کرتا ہے اور جلد کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بالوں کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے اور بالوں کی چمک کے لیے لیموں کا رس اور سیب کا جوس انتہائی مفید ہے، جس کے لیے 1 چمچ سیب کا جوس لے کر اس میں 2 چمچ لیموں کا رس ملا لیں اور اس شیمپو سے بالوں کو دھونے کے بعد اسے لگا لیجئے۔ اسے 1 منٹ کے بعد سر پر لگائیں اور بعد میں بالوں کو دھو لیں۔ آپ کے بال چمکنے لگ جائیں گے۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا لیں اور اس میں روئی اوپر سے ترک کر کے کان پہ لگائیں۔ سبز مرچوں کی ڈنڈی اتار کر رکھنے سے مرچیں دیر تک خراب نہیں ہوتی۔ لہسن کا جوا روزانہ کھانے سے 90 سال تک پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا اور اس سے آپ کی شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ دماغ کی خشکی، کمزوری اور چکر آنا، ان سب کو ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کیجیے۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 چٹکی لونگ اور نمک اور نیم گرم پانی میں ملا کر پینے سے ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے اور اسے پینے سے پیٹ کے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ کھٹی چیزیں بندے کے بدن کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں اور کھٹی چیزیں پٹھوں کے لیے مضر ہوتی ہیں اور بندے کے بدن کو دبلا کر دیتی ہیں۔ اگر داڑھی کے بال زیادہ گرنے لگے ہیں تو یہ مردانہ کمزوری کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنا چاہتے ہیں تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح اور دوپہر کا کھانا عام آدمیوں کی طرح کریں اور رات کا کھانا غریبوں کی طرح کھائیں۔ رات کا سونے سے پہلے اسپغول کا چھلکا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں
اس سے گردے صاف ہو جائیں گے۔ جتنا ہو سکے اتنا پانی پئیں، ہر طرح کی بیماری سے آپ دور رہیں گے۔ کھانسی اور بلغم ہو تو لاہوری نمک چوستے رہیں، کچھ دیر میں آرام آ جاتا ہے۔ ڈینگی کے بخار کا علاج کرنا ہے تو مریض کو بکری کا دودھ پلائیں۔ تمام بیماریاں کھانے کی وجہ سے آتی ہیں، اس لیے کم کھایا کریں، لہٰذا اچھا کھانا کھائیں اور صحت مند کھانا کھائیں۔ اس سے صحت اچھی ہو تو سبزیاں کھایا کرو۔ صحت مند زندگی چاہتے ہو تو پھلوں کا استعمال کیا کرو۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو لیموں کا رس نکال کر اس جگہ پر ملیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوے، 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت ہی اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ سالن میں اگر غلطی سے نمک زیادہ ڈل جائے تو پریشان نہ ہو، اس میں 1 چھیلا ہوا بڑے سائز کا آلو ڈال دیں۔ یہ بڑے سائز کا آلو سارے اضافی نمک کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیریں لگا دیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، سب چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہوتی ہے اور تیز رفتار چلنا گیس کو کم کرتا ہے۔ رات کو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لینے سے زندگی بھر تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کچے کالے چنے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور پانی پی لیں۔ چند دنوں میں گھٹنوں کے درد میں آپ کو بہتری محسوس ہوگی۔ انڈے کی سفیدی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا لیں اور 15 منٹ کے لیے چہرے پر لگا دیں۔ جب رس سوکھ جائے تو پھر دھو لیں، اس سے چہرہ چمکدار اور صاف ہو جائے گا۔ تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری لگ سکتی ہے، زبان جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور دانت جلدی گرنے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر رکھیں، اس سے دماغ فریش رہے گا۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں پھر اس کا کمال دیکھیں۔ پیٹ کی چربی پانی کی طرح پگھل جائے گی۔ اگر انگلی میں کوئی نوکیلی چیز چبھ جائے تو اس حصے پر تھوڑی سی برف کی ٹکور کرو، اس سے آپ کو فوراً آرام آ جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد تلسی کے پتے چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے روغن بادام، مکھن اور ملائی کا مساج کریں، اس سے ہاتھوں کا کھردرا پن دور ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھ سفید ہو جائیں گے۔ جوڑ مضبوط کرنے ہیں تو خسخاس اور بادام ملا کر دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ کمر درد دور کرنے کے لیے ناریل کا تیل مسلسل استعمال کریں۔ کالے چنے کا شوربہ پینے سے ٹی بی جیسی بیماری دور ہوتی ہے۔ جنگلی خرگوش کا گوشت کھانے سے دمہ جیسی بیماری دور ہوتی ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے برس کی بیماری نہیں ہوتی۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہونے لگتی ہے اور بال بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ماہواری کی تمام تکلیف ختم۔ تخم گاجر 1 تولہ کوٹ کر پانی میں جوش دیں اور اس پانی میں براؤن شکر حسب ذائقہ ملا کر پئیں، اس سے ہیض کھل کر آتا ہے اور تمام تکلیف رفع ہو جاتی ہیں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر مچھلی طویل عرصے تک فریزر میں محفوظ رکھنی ہے تو اسے ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح یہ بہت عرصے تک بالکل تازہ محسوس ہوگی اور جلدی خراب بھی نہیں ہوتی۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو تو آپ پودینے کے پتے چبائیں، اس سے تھکن دور ہو جاتی ہے، یا پھر آپ پودینے کا قہوہ بھی پی سکتے ہیں۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کو متاثر کرتا ہے
اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جاتی ہے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جاتی ہیں۔ سیب کو چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ہریڑ کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ سیب کو نچوڑ کر نمک ملا کر اس کا رس پینے سے متلی اور کیح آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کمر کے موہروں میں درد ہو تو 5 دانے دار چینی اور 5 لونگ لے کر پیس کر 1 گرام خشک ادرک کے پاؤڈر میں مکس کر لیں۔ 3 ہفتے تک روزانہ 1 چمچ کھائیں۔ منہ کی بدبو سے چھٹکارا چاہتے ہو تو تازہ پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر اس کے غرارے کریں۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے الائچی اور ملٹھی چباتے رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد منہ کی بدبو جاتی رہے گی۔ چہرے کی سیاہ تل ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل رات کو لگا کر سو جایا کریں۔ ملتانی مٹی، ارکے گلاب، کھیرا اور لیموں کا رس، ان تمام چیزوں کو چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ کا چہرہ چمکنے لگ جائے گا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ ذہنی الجھن اور دماغی پریشانی ہو تو برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر گردن کے گرد لپیٹ لیں۔ اس سے کافی حد تک آپ کو سکون ملے گا۔ موٹاپا اور لٹکا ہوا پیٹ کم کرنا چاہتے ہو تو ادرک کے رس میں دار چینی کا پاؤڈر ملا کر 1 ہفتہ استعمال کریں۔ موٹاپا اور لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا اور وزن بے تحاشا کم ہوگا۔ لیموں کے چھلکے ابال کر اسے منہ دھونے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور رنگ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اسپاغول جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ شام کے وقت آئینہ دیکھنے سے نظر کمزور ہو سکتی ہے۔ اگر روزانہ 1 چنے کے برابر کچی ادرک کھائیں تو جسم میں چربی نہیں بڑھتی اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے باوضو ہو کر سونے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے جسم موٹا ہو جاتا ہے اور معدہ خراب ہونے لگتا ہے اور اس سے دماغ بھی کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے جاگ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو سیب کھایا کریں، نظر تیز ہو جائے گی۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ اگر حمل نہیں ٹھہرتا تو اسپاغول کے چھلکے کو نمک والے پانی کے ساتھ پی لیں۔ بالوں کے لیے دہی میں دیسی انڈا ملا کر لگانے سے بال ہمیشہ گھنے اور لمبے رہتے ہیں۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے خون نیا بنتا ہے اور صبح کے وقت انگور کھانے سے جلد 80 سال تک لٹکے گی نہیں۔ لیکوریا جڑ سے ختم کریں۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل چہرے پر لگائیں۔ جھریوں اور داغ دبوں سے جان چھڑوائیں۔ 1 چمچ مکئی کا آٹا، 1/4 چمچ شہد، 1 چمچ زیتون کا تیل ہم وزن لے کر اچھی طرح ملا لیں۔ اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر لیں۔ اس مکسچر کو اپنے داغ دبوں پر لگائیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے اور زیادہ کھانا کھانے والا بندہ سست ہوتا ہے۔ لونگ کا 1 دانہ چٹکی بھر نمک کے ساتھ چبا لیا جائے تو چھپی ہوئی بلغم نکلنے لگ جاتی ہے۔ کافی حد تک زکام میں آرام آتا ہے۔ چینی کے بغیر لیموں کا پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جس تیل میں مچھلی فرائی ہو اسے لے کر جسم میں جہاں بھی درد ہو وہاں مالش کریں، اس سے وہ درد آسانی سے دور ہو جاتا ہے۔ ناریل کے تیل سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر سانپ کاٹ لے تو پھٹکری پیس کر اس پانی میں ملا کر مریض کو پلا دیں، زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی نہ تو خراب ہوتا ہے نہ ہی صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ ایسے افراد جو زیادہ سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں ان پر غنودگی طاری ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ انجیر کا استعمال
زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ نظر کمزور ہو یا خراب ہو تو روزانہ بادام اور سونف کھایا کرو۔ معدے کو ہر طرح سے ٹھیک رکھنے کے لیے جامن کھایا کریں، اس سے آپ کا معدہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ کھانا کھانے کے بعد 2 جامن کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، اس سے خارش دور ہو جائے گی۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ بھینس کا کچا دودھ پینے سے کبھی بھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ ہری مرچ ایک ایسی سبزی ہے جو عورت کو اگر روزانہ کھلائی جائے تو عورت کے جوڑ پٹھے اور جسم کے تمام دردوں کے لیے مفید ہے۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسپاگول 1 چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ عصر کے وقت کھا لیجئے، اس سے ڈپریشن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کو موت کبھی بھی کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے معدے کو ہمیشہ بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت بلائی کا لیپ کریں، اس سے چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ املی اور آلو بخارے کا شربت پینے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے انہیں روزانہ 11 کھجوریں کھلایا کرو۔ مچھلی کے سر کا شوربہ استعمال کرنے سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اعصابی کمزوری ٹھیک ہوتی ہے، پٹھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، جوڑ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہڈیاں طاقتور ہوتی ہیں، قبل از وقت بڑھاپا جلدی نہیں آتا، سفید بال کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جوڑ اور پرانے سے پرانا درد ختم ہو جاتا ہے، یادداشت تیز ہوتی ہے، جوانی برقرار رہتی ہے اور نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے جڑوں کو طاقت ملتی ہے۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھنے سے کپڑوں کو کیڑے نہیں کھاتے۔ ذہنی مشقت والے افراد انار کا جوس پئیں، اس سے جسم کی ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری سے نجات چاہتے ہو تو جتنا ممکن ہو قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ روزانہ اجوائے کھجور کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے۔ جن افراد کو فالج کا مرض ہو ان کے لیے ادرک کا قہوہ مفید ہے۔ اگر داڑھی کے بال گرنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ مردانہ کمزوری کی علامت ہو سکتی ہیں۔ جن افراد کو فالج کا مرض ہو ان کے لیے خرگوش کا گوشت کھانا بیحد مفید ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔